بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ نصر اور مکمل ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حوالہ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بے مقام منع نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حوالہ ترمذی، بزار، بہقی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابو یعلا، ابن مردیہ۔ بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرا بنت بنہان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ حوالہ مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہیں، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ حوالہ مسند احمد، ابن جریر، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو دی۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ حوالہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ قریب اسی مضمون کی روایات بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیوخ بدر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیوخ بدر سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ حوالہ بخاری، مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن مردویہ، بغوی، بہقی، ابن المنذر۔ موضوع اور مضمون جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کی دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اس سے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معاشیت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت اور جہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اس سے دیکھوں
تو یہ الفاظ کہاں کروں؟ اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، حوالہ ہے مسند احمد، ابن جریر، ابن المنظر، ابن مردویہ۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا، یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی، حوالہ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، انک انت التواب الغفور۔ حوالہ ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ حوالہ نسائی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ سورہ النصر کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنی رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔